بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلین اما بعد. معزز و مکرم سامعین کرام، تعریفات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے پہلے رمضان کے 6 روزے رکھیں یا شوال کے 6 روزے، کون سے پہلے رکھیں؟ اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. رمضان کے جو روزے ہیں فرض ہیں، شوال کے روزے نفل روزے، لیکن کچھ ایسے روزے ہیں جو مہینوں کے ساتھ خاص ہیں، یہ شوال کے جیسے 6 روزے. بعض علماء کرام کہتے ہیں اگر مجبوری ہے تو مجبوری کے پیش نظر پہلے شوال کے روزے رکھے، اس کے بعد جیسے مجبوری کیا کہ حیض و نفاس والی عورتیں رہتی ہیں تو آخر کی اگر کچھ دن بچے ہیں تو پہلے چاہیے کہ شوال کے روزے رکھ لے، سنت کی بھی اتباع ہو جائے گی، پھر قضا جو روزے ہیں رمضان کی وہ روزے کی قضا کی کر لے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے رمضان کے روزے رکھیں گے، اس کے بعد پھر شوال کے جو روزے نفلی روزے ہیں وہ روزے رکھیں گے. تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1164 من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کانا کصیام الدہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسی طریقے جیسا کہ پورے سال کے روزے رکھے، تو یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اس سے ملتا ہے. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں صحیح الجامع حدیث نمبر 3851 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 10 مہینوں جو روزے ہیں 10 مہینوں کے برابر، اور شوال کے 6 روزے اس کے بعد جو ہیں 2 مہینوں کے برابر ہے. اسی طریقے سے پورے سال کے روزے بنتے ہیں، پورے سال کا ثواب اللہ رب العالمین اس کے حق میں لکھ دیتا ہے. لیکن حدیث پہ غور کیجئے، پہلے کیا گیا رمضان کے روزے کچھ روزے نہیں بلکہ پورے روزے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے اس کی اتباع میں، یعنی اگر پھر وہ روزے رکھتا ہے اس کے بعد پورے مہینوں کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. افضل اور بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے رمضان کے جو روزے ہیں چھوٹے ہوئے ہیں اس کی قضا کریں، اور اس کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ 6 روزے رکھیں. لیکن مجبوری حیض و نفاس والے جو عورتیں ہیں، مجبوری کے تحت اگر وہ مشقت کے عالم میں اگر 6 روزے پہلے شوال کے رکھ لیتی ہیں، اس کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا جو چھوٹے ہوئے روزے قضا کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین انہیں جو نیکیاں کریں گے، جو اعمال کریں گے، اس کا اجر اللہ رب العالمین ان کو ضرور دے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، گنہگار بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک سنت کی اتباع کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو رمضان کے قضے ہیں اس کی بھی نیت کی ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو اجر سے ضرور نوازے گا. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ، اور یہ جو رمضان کے روزے ہیں اس میں وسعت دی گئی ہے، لیکن شوال کے روزے شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. تو جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جو روزے رکھتے تھے قضا ہو جاتے تھے رمضان کے روزے، تو ہم اس کو شعبان کے مہینے میں پورا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وسعت دی گئی ہے رمضان کے روز قضا کے روزوں کی. تو ہم اور آپ میں سے اگر کسی کو چھوٹ گئے، ہم مجبوری میں کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کے تحت پہلے شوال کے روزے رکھے پھر اس کے بعد رمضان کے روزے. لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم اور کو جہاں تک کوشش کرنی چاہیے پہلے رمضان کے 6 روزے رکھیں، اس کے بعد رمضان کے قضا روزے جو چھوٹے ہوئے وہ روزے رکھیں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم اعمال کریں اللہ رب العالمین طول اعمال کا ہمیں پورا بدلہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.